جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے ہمیشہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین، بات جو آج ہم کریں گے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ بھی اے سی سے ہی ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے چلیں گے. لیکن آپ سب کو بتاتی چلوں ناظرین کہ مختلف ایسے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو بلوچستان کی اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا، جو ریالٹی جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خبریں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ خزدار میں یہ ہو گیا ہے، نال میں یہ ہو گیا ہے، آوران میں یہ ہو گیا ہے. تو مطلب بلوچستان کا جتنا ایریا ہے یا جتنا علاقہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا جتنے ضلع ہیں، ان میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو غلط پیش کر رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے بارے میں ان کو ذرا برابر بھی نالج نہیں ہوگی، لیکن وہ بلوچستان کو ایسے بیان کر رہے ہوں گے جیسے وہ بلوچستان کے یا تو باشندے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، یا بلوچستان سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کرتے ہیں، بھارت کی بات کرتے ہیں، اور انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے اپنی پراکسیز کو یہاں پہ ایکٹیو کیا ہوا ہے، تو وہ اگر کوئی ایسی بات کر لیتے یا لیک کرتے ہیں تو ان کو کیا پتہ، انڈیا کو کیا پتہ، بھارت کو کیا پتہ. بابا بنارس جیسے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو باہوڑ بلوچ جیسے ارجن شکلا والے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو کک بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بلوچستان کے بارے میں جو ہے وہ غلط بیانی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کے جو اضلاع ہیں، جو علاقے ہیں، ان پہ بات کریں گے. وہاں پہ جو ٹرائبلز ہیں، جو نوٹیبلز ہیں، ان کا کیا کہنا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ان کی کیا رائے ہے، وہ کتنا کام کر رہے ہیں اس چیز پہ، اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے حکومت کے ساتھ. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے چلیں گے. ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں ایک دفعہ پھر، آج ہمارے ساتھ سردار زادہ علم خان بزن جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں. آپ سب کو بتاتی چلوں ناظرین کہ ان کا تعلق جو ہے وہ خزدار سے ہے، اور ٹرائبل ہم ان کو نوٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں. ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ جس علاقے میں وہ ہوتے ہیں، خزدار کی علاقہ، وہاں پہ بی ایل اے جو ہے یا بی آر ایف، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ وہاں پہ کتنی ایکٹیو ہیں، اور ان کی کیا کارروائیاں کتنی ہوتی ہیں، ان پہ آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے، خزدار سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، خزدار سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور نال سائڈ کا ایریا جو ہے وہ بھی آپ لوگ کا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو جاؤ میں تقریباً 3 سے میرے خیال میں 4 کے قریب فتل ہندوستان کی جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب خزدار سے لے کے باقی جو آپ لوگ کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بی ایل اے والے کتنے ایکٹیو ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھنا نہایت ہی لازمی ہے. سب سے پہلے ان کی جو پہلی برانچ آپ کہیں دہشت گردوں کی، وہ ان کی ملیٹنٹ گروپ ہے جو بندوق کے زور پہ دہشت گردی پھیلاتا ہے. دوسرا ان کا ایک پولیٹیکل گروپ ہے جس میں بہت سی نیشنلسٹ ہماری پارٹیز ہیں، اور ان نیشنلسٹ پارٹیز کے کچھ ایسے ممبران ہیں جو ان کو بڑی پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں. تیسرا ان کا ایک سوشل گروپ ہے. اب سوشل گروپ میں ان کی وائس آف مسنگ پرسنس کے نام سے، یا بی سیک کے نام سے، بی وائی سی کے نام سے بہت سے ایسے ان کی آرگنائزیشنز ہیں کہ تیسرا ان کا گروپ یہ ہے. ابھی منافقت آپ ادھر دیکھیں، جو انہوں نے کوئی وائس آف مسنگ پرسن جو ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، وہ ایک تھی. پھر اس آرگنائزیشن نے بچے دیے، 4-5 اور آرگنائزیشنز بن گئی، اور ہر آرگنائزیشن کا الگ موقف ہے، وہ آپس میں اتفاق نہیں رکھتے. تو میری اکثر ان سے بات ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارے 60,000 مسنگ پرسن ہیں، کوئی کہتا ہے 10,000 مسنگ پرسن ہیں. بالکل میں اس چیز سے بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، مسنگ پرسنز ہیں، لیکن مسنگ پرسنز کے نام پہ پولیٹیکل سمپتھی لینا یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. تو بلوچستان کی ڈائنامکس کچھ ایسی ہیں. یہ 3 گروپس ہیں، یہ تینوں گروپس مل کے ایک ساتھ اور بڑے پلان کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. اب جیسے کہ گوادر کا جو ایئرپورٹ تھا، اس کی انوگریشن کا ٹائم، اور اس کا جب اس کی انوگریشن ہوئی، اسی ٹائم انہوں نے جی اناؤنس کر دیا راجی موچی کہ جی ایک ہماری پبلک گیدرنگ ہے، ہم سارے ادھر جمع ہوں گے. اور ہوا کیا، اس ایئرپورٹ کی انوگریشن اسلام آباد میں کرنی پڑی صرف اس وجہ سے. ابھی کون چاہتا ہے کہ گوادر ناکام ہو؟ اوبویسلی مہارنگ تو نہیں چاہتی گوادر ناکام ہو، یا بی وائی سی نہیں چاہتی.
ان کے جو والد صاحب ہیں، جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے والد یا آقا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی گوادر ناکام ہو، وہ چاہتے ہیں جی سی پیک بری طرح ناکام ہو، صرف اس وجہ سے کہ چائنا جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چائنا ایک دنیا کی بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو یہ خدشہ ہے، انڈیا کو خدشہ ہے، اسرائیل کو خدشہ ہے کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات ہیں۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور میں آج دوبارہ سے یہ بات کرتا ہوں، سیندک اور ریکودک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیندک اینڈ ریکودک بوتھ آر گولڈ مائنز، گولڈ کاپر مائنز۔ میری بات سے کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے، یہ حقیقت ہے۔ اب سیندک جو ہے وہ دیا ہوا ہے چائنا کو، اور ریکودک جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ امریکن کینیڈین کمپنیاں اسے۔ اب جو امریکن کینیڈین کمپنی ہے اس پہ اٹیک کوئی نہیں ہو رہا، وہ بھی وہی وسائل جو ہے ادھر سے نکال کے لے جا رہی ہے، اور چائنا بھی وہی وسائل نکال کے لے جا رہا ہے۔ اب جو چائنا کو دیا ہوا ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ یقین جانیں یہ سی پیک کا پروجیکٹ، اگر میرے خیال سے، میں عقل کل نہیں ہوں لیکن میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر سی پیک کا پروجیکٹ چائنا کی بجائے امریکہ کا ہوتا، فار ایگزامپل اگر امریکہ کا ہوتا، تو اس پہ کبھی کوئی اٹیک نہیں ہوتا، کبھی کوئی بندہ نہیں مارا جاتا۔ دیکھیں کچھ ایسے، ابھی انڈیا اور اسرائیل تو ہے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نام ہم نہیں لے سکتے، ہماری سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارے ہزار معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ وہاں محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں، وہ ان بیچاروں کو ڈپورٹ کر دیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں، تو ہزار اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ جی تو سر یہ بات جو تھی وہ ابھی تک ویسی کے ویسی رہی، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ خزدار میں مطلب جو دہشت گرد ہیں، بی ایل اے کے لوگ ہیں، بی وائی سی کے لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، یا مطلب وہ کتنے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک بات ہے بی وائی سی کی اور جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، خزدار کے ساتھ آپ آگے جائیں، سوراب ہو، کلات ہو، مستنگ ہو، اگر میں یہ کہوں کہ جی ان کی تعداد بہت کم ہے، بڑی غلط بات ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تعداد بالکل ان کے پاس ہے۔ عوام کو ان دہشت گرد تنظیموں سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن ہماری جو گورننس ہے، ہماری گورننس کی جو اس وقت حالت ہے، ان کی نفرت میں وہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی نفرت میں جاتے ہیں۔ اور خزدار کے جہاں تک معاملات ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا شہید میر عطاء الرحمان کا، ان کو شہید کیا گیا، وہ جہلاوان کی سرزمین کے سب سے بڑے واقعوں میں سے ایک واقعہ ہوا، اور جو واقعہ وہ پیش آیا، اور وہ بڑے بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اپنا اسلحہ نہیں دیا، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا۔ جہاں تک پھر وہاں پہ بی ایل اے کے 30 لوگ مسلح، ان سے مقابلہ کیا، اور جہاں تک یہ ہمارے پہاڑ ہیں آپ کے ارناچل اور جھاؤ کے درمیان، ان میں سورگر ہے اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ ان میں سے ایک دہشت گرد تنظیم ہے جن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم نے بارہا کوشش کی ہے کہ جھاؤ اور ارناچل کے درمیان اگر ایک روڈ بنایا جائے، تاکہ وہاں درمیان کی جتنی بھی کوئی آبادی ہے ان کے لیے گورنمنٹ جا کے کام کرے، ہمارے بھی راستے کھلیں، ہم بھی ان کے لیے کام کریں، ان کو سہولتیں دیں، فیسلٹیز دیں، اکوموڈیشن دیں، تاکہ ان کا کوئی، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان کی باتوں میں آرام سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا لوگوں نے سرنڈر کیا، ایسی گورنمنٹس بھی آئی، ایسے اسٹیبلشمنٹ کے ایسا بھی کردار رہا کہ پہاڑوں سے لوگوں نے آ کے سرنڈر کیا، لیکن آج کی جو گورنمنٹ ہے، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ میں اپنی ذات کی بات کروں، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں آج بلوچستان گورنمنٹ سے اس کی کسی بھی پالیسی سے میں اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ جو چیز ہم نے جہاں سے شروع کی تھی، لوگ سرنڈر کر رہے تھے، آج ہم وہاں پہ آ گئے جہاں سے ساری چیز شروع ہوئی تھی۔ یہ تو جہاں پہ آپ گورننس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اس چیز کی بات کریں کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نالج نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نالج گین کرے، اگر ہم اسکولس بناتے ہیں تو وہ اس پہ بلاسٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب آپ خود بھی اگر دیکھیں کہ ینگ پولیٹیشینز میں سے آتے ہیں اور ٹرائبل ایک لیڈر بھی ہیں، واٹ ڈو یو تھنک کہ جو لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کرتے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں، وسائل ہیں، بالکل ہے جی، بالکل ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ لوگ وسائل کا رونا روتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندوق اٹھا کے پھر پہاڑوں میں جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ماضی کی۔ 1958 سے پہلے بلوچستان میں یا تو خان کلات کے پاس کوئی 1-2 گاڑیاں ہوا کرتی تھی، یا مکسی فیملی کے پاس، یا کچھ ایسی فیملیز تھی جن کے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھی،
اور بلوچستان بالکل وسائل سے مالا مال ہے، لیکن بلوچستان کے جو اس وقت لوگ تھے وہ بڑے غریب تھے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کاروبار نہیں تھا، وہ صرف لائف سٹاک پہ جی رہے تھے. اور پھر 1958 کے بعد جب ٹریڈ کے دروازے کھلے سندھ اور پنجاب کے ساتھ، تب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کوئی بلوچستان سے آنکھ بند کر کے جی وہ دبئی بن گیا، دبئی نہیں بنا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ بلوچستان کے لوگوں کی جب ایکسیسیبلٹی ہوئی سندھ تک، پنجاب تک، جب وہ آنے جانے لگے، ٹریڈ کے راستے کھلے، لوگ یہاں سے وہاں جا کے کسان بنتے تھے. آج یہ وقت ہے بلوچستان میں، بالکل محرومی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، محرومی ہے، یہ نہیں کہ اتنی محرومی ہے کہ جی بندہ پہاڑوں پہ چلا جائے. آج بلوچستان میں یہ ہے کہ سندھ کے لوگ بلوچستان میں آتے ہیں کسان بننے، سندھ اور پنجاب کے لوگ بلوچستان میں آ کے ٹریڈ کرتے ہیں. ہمارے بارڈر سے، ایران کا جو بارڈر ہے وہاں سے سپلائی کافی حد تک ہمارے ساؤتھ کو جاتی ہے، اور بلوچستان کا جو اس وقت عام عوام ہے، ایک ہر گھر میں ایک کم از کم جاب ہے، گاڑی ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا مطلب لیونگ سٹینڈرڈ 1958 سے بہتر ہو گیا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں، جابز نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ٹیررزم بڑھ رہا ہے، یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹیررزم اس لیے بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیرونی آقا ملوث ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی روک تھام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کس طرح اس کی جی روک تھام، میں آپ کا سوال کاٹ رہا ہوں، اس کی روک تھام صرف ایک چیز ہے کہ آپ کی جو لوکل باڈی ہے اسے امپاور کریں. ایک پولیٹیکل سولوشن ہے. آپ کی جو لوکل باڈی ہے اس وقت، آپ کا جو گراؤنڈ میں بیٹھا نوجوان ہے، اس کے درمیان اور آپ کی جو گورننگ باڈی ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے درمیان بڑا گیپ آیا ہوا ہے. اب وہ گیپ اس لیے آیا ہے کہ جو مڈل مین ہمیشہ سے جو درمیان میں رہے ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، کچھ ان میں سے ایسے روایتی سیاستدان ہیں یا جو بھی ہے، ان مڈل مین کی وجہ سے عوام کے دلوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تکلیف آئی ہے. لیکن جب اگر گورنمنٹ آف بلوچستان یا ہمارے ادارے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو 252 ارب کا بجٹ ہے، یہ بلوچستان اسمبلی طے نہیں کرے گی کہ کہاں لگنا ہے، یہ طے کریں گے لوکل باڈی میں بیٹھے یو سی چیئرمینز، یونین کاؤنسلز کے جو چیئرمین ہیں، جب وہ طے کریں گے کہ بجٹ کہاں لگنا ہے، تب جا کے ان کے دل میں یہ احساس آنا ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں جی ہماری اتنی سی یونین کاؤنسل ہے، ہمیں پیسہ کہاں لگانا ہے، ہمیں کیا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے، کیا روڈ بنانا ہے، کیا کرنا ہے. دے نو دیئر پرابلمز ویری ویل. تب جا کے جب وہ ان کو ایک ریئلائزیشن آئے گی نا کہ اسٹیٹ ایک ماں کی طرح ہے، جب ان کو یہ ریئلائزیشن آئے گی، تب جا کے وہ کنیکٹ کریں گے ہمارے اداروں کے ساتھ، ہماری جتنی سپریم لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، اور یہ مڈل مین کا کام صرف رہ جائے گا قانون سازی کا، جو اس کا حقیقت میں آئینی کام ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ میری نظر میں جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہ ہے. لیکن اگین ٹرانسپیرنسی، فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جیسے ہم سیاسی لیڈرز کی بات کرتے ہیں، یا مطلب کچھ ایسے ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو دو چہرے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں، کہ بھائی جو ہے دبئی میں بیٹھ کے اپنی سیاست جو ہے وہ چمکا رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگ مطلب سردار ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جو آپ یو سی چیئرمینس کی بات کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں ان کے ہینڈ اوور کی جائیں؟ ہمارے تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، مطلب اگر ہم سب کی بات نہیں کرتے، بٹ دیر آر فیو پیپلس کہ وہ مطلب ان کو اگر $10 بھی ملے نا تو وہ بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے قبائلی نظام کی، نظام دنیا کا چاہے کوئی بھی ہو، خلافت سے تو بڑا نظام نہیں ہو سکتا، لیکن آخر میں آ کے ختم ہو گیا صرف کس وجہ سے کہ اس نظام میں عدل، انصاف اور اخلاقیات ختم ہو گئی. دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، اس میں عدل، انصاف، اخلاقیات ہے، وہ نظام کامیاب ہے. اگر نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے. پھر آپ نے بات کی نواب سرداروں کی. آپ کی اسمبلی میں اتفاق نہیں کر رہا سارے نواب سرداروں سے، میں کسی کا ایمبیسیڈر نہیں ہوں یہاں پہ بیٹھا، لیکن میں بالکل اپنی ذات سے اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جی بسم اللہ حاضر. لیکن جہاں تک بات ہے ہماری اسمبلیز کی، آپ اسمبلیز میں ڈھونڈیں گے شاید آپ کو 8-9 کوئی نواب سردار ملیں گے 65 کی اسمبلی میں، ٹھیک ہے. اور پھر بلوچستان کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو یہاں پہ سرداری اور نوابی نظام جو حقیقت میں ہے، جو قبائلی حقیقی نظام ہے، وہ پورے بلوچستان میں ہارڈلی کوئی 20% علاقہ ہے جس میں ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ساؤتھ بلوچستان ہے وہاں پہ سرداری نظام نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو کسی ایک نظام کو آپ وکٹم ٹھہراؤ کہ جی یہ نظام ایسا ہے ویسا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ جی 2 فیس پولیٹیشنز کی.
دیکھیں ریاست نے ہمیشہ نرمی دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریاست نے ہمیشہ نرمی دکھائی ہے، لیکن ہمارے اپنے یہاں پہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا اس چیز کو استعمال کیا ہے، بڑا ہی استعمال کیا ہے اس چیز کو. ابھی اختر مینگل صاحب ہیں، میں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میں اس کا سیاسی مخالفت ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ جاوید مینگل صاحب باہر ہیں، آج بھی وہ یہاں سے دبئی جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں. یار جب وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر میرے خاندان میں میرے والد یا میرے بھائی بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کریں I will never sit with them. اور اگر میں ایسا کچھ کروں، میں نہیں چاہتا وہ میرے ساتھ کبھی بیٹھے. اور جہاں تک BYC کی بات ہے، میں نے کل 2-3 دن پہلے کوئی ایک سیشن تھا، اس میں کوئی بلوچ وائس مسنگ پرسن پتہ کچھ ایک ایسا ہے، بالکل ایک جینوئن مسئلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا اس کو. ان کے کوئی نمائندے آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے کہا، کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں، ہم پاکستان کو مانتے ہیں، اور جتنی بھی دہشت گردی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں. میں نے کہا جی آپ اتنا بول سکتے ہیں کہ جی BLA ہے، BLF ہے، ان کا نام لے کے آپ کوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعتیں؟ خاموش ہو گئے. اب جیسے مہرنگ ہے، دیکھیں BLA ہے، BLF ہے، جتنے بھی ایسے ٹیررسٹ ادارے کہوں آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے کیا بلوچ نہیں مارے؟ سیٹلرز چھوڑیں، باہر پنجاب سے جو آیا اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، بلوچ جو یہاں پہ مارے، انہوں نے کیا بلوچ نہیں مارے؟ کیا کبھی مہرنگ، میں مہرنگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک سوال ہے نا جی، BYC سے سوال ہے، کیا کبھی آپ ان بلوچوں کے لیے نکلے جو BLA، BLF، BRA، UBA ان کی کارروائیوں میں شہید کیے گئے؟ کیا کبھی آپ ان کے لیے نکلے؟ میرے علاقے سے کچھ دن پہلے 2 بندے اٹھا کے لے کے گئے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، کیا کبھی آپ ان کے لیے نکلے کہ جی وہ بھی مسنگ پرسن ہے؟ ان کے لیے نہیں نکلتے، ان کے لیے نہیں مانتے. تو یہ ایک بڑا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. دیکھیں بات سیدھی ہے اس سے، اور کیا ایسے شواہد پیش ہوں، راجی مچھی گوادر ایئرپورٹ، اس کے علاوہ آپ کی کیا کہتے ہیں یہاں سے اسلام آباد تک جانا، وہاں سے واپس آ کے شال میں جلسہ کر کے عجیب و غریب باتیں کرنا، اس کے علاوہ ہیٹ اسپیچ پھیلانا، اس کے علاوہ دیکھیں ہم بھی سیاستدان ہیں، ہم بھی جلسہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، یار جلسہ چھوڑیں، تبلیغ میں بھی بندہ جائے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے لگ جاتے ہیں. یہ جب اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پبلک سپورٹ ان کو ملتی ہے، وہ فائننسز ان کے کہاں سے آتے ہیں؟ کون دیتا ہے ان کو فائننسز؟ آیا وہ فائننسز انڈیا سے آتے ہیں، اسرائیل سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ بالکل. اور ماما قدیر کی جہاں تک آپ بات کریں، دیکھیں ریاست اور کیا کرے یار، ریاست اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اور ریاست ہوتی اور اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکت جا کے UK میں کر کے دکھائیں، امریکہ میں کر کے دکھائیں، کینیڈا میں کر کے دکھائیں، ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے وہ لوگ. ماما قدیر یہاں سے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، یہاں سے انڈیا جا کے 1 مہینہ رہ کے آتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے جی ہمیں ایمونیشن سپورٹ دیں، ہم آزاد بلوچستان کی بات کرنے ہیں، فلانا کرنے ہیں، مائی فٹ. اور جب وہ بندہ بلوچستان واپس آتا ہے پاکستان، تو کیا ریاست نے اسے پکڑ کے لے کے گئی؟ کیا ریاست نے اسے ٹانگا؟ کیا ریاست نے اسے مارا؟ اس سے زیادہ ریاست کیا کرے، کیا نرمی دکھائے؟ سر لاسٹ کویسچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ جو ہوا ہے ڈگاری کے علاقے میں، غیرت کے نام پہ جو ہے وہ ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جتنے بھی آج کل کے جو جرگے ہوتے ہیں، جتنے بھی قبائلی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ سردار نواب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے بھی زندگی کا فیصلہ کریں گے، کسی کو مار دیں گے، کسی کو کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچا دیں گے؟ جبکہ ہمارے پاکستان میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور سب سے جو پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک نے بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی کا قتل کریں. بالکل جی. What do you think؟ دیکھیں قبائلی نظام کتنا ہی عزیز ہمیں کیوں نہ ہو، آپ مطلب اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں، قبائلی نظام کتنا ہی عزیز ہمیں نہ ہو، لیکن شریعت سے زیادہ عزیز نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسلمان ہیں نا، بعد میں چلیں بلوچ ہیں جو بھی ہیں، لیکن شریعت سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے جرگہ ہیں، اگر وہ شریعت کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ جرگہ نہیں ہے ہمارے.
ہمارے جرگاہوں میں ایسے ہزاروں معاملات آئے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے معاملات، اور جب ہمارے پاس آئے ہم نے فیصلے کیے ہیں ایسے معاملات کے. اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ ہی کبھی لوگوں کو یہ اجازت دی کہ آپ جا کے اس طرح آن دا اسپاٹ جا کے کسی کو گولی مار دیں. خود سے فیصلے کریں. ہماری نہ بلوچی روایت نہ ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اور ہاں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہماری قبائلی اس میں نااہلی ہے. اگر اس طرح کے واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں تو یہ ہماری قبائلی نااہلی ہے. میں پھر کہتا ہوں، جیسے آپ کو یاد ہے کچھ وقت پہلے خوزدار میں ایک بچی کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو آپ نے دیکھا اس میں خان کلات کے بھائی اور ہمارے جتنے قبائلی سرداران ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے دھرنا دیا، بیٹھے، اور جب اس بچی کو بازیاب کیا تب وہ وہاں سے گئے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہماری قبائلی جتنی بھی ایک ایلیٹ ہے یا قبائلی جتنا ایک سٹرکچر ہے وہ کہیں اور کھڑا ہے. نہیں، ہم شریعت کے ساتھ کھڑے، ہم اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے اور اخلاقیات کے ساتھ کھڑے. ایسا نہیں ہو سکتا جی ہم نے کوئی اپنا قانون بنا دیا، اللہ معاف کرے کوئی فرعونیت کا قانون، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قبائلی نظام بہت خوبصورت نظام ہے، اور اگر عدل انصاف اخلاقیات ہو، اگین عدل انصاف اخلاقیات، اور آئین کے دائرے کو کراس نہ کریں. تو دیکھیے آئین ہے تو آئین کراس کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی تو بلوچیت کیا چیز ہے؟ ملک کا قانون توڑنا جب شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تو بلوچیت کیا چیز ہے؟ ٹھیک سر، لاسٹ میں اگر آپ بلوچی میں ہمارے ویورز کو کوئی میسج دے دیں تو. بلوچی میں دوں گا تو جی کچھ میرے براوی دوست ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے. براوی میں دے دیں، ایشو نہیں ہے. اور براوی میں دوں گا تو بلوچی میرے ہمارے علاقے کے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. نہیں، وہ سب اس لیے سمجھ جائیں گے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ بلوچستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو ہمارے جو زیادہ دیکھنے والے ہیں وہ بلوچ بھی ہیں، براوی بھی ہیں. جی پلیز. السلام علیکم جی دوستان چے اولیاء وتی سنگتاں براساں گوارا ماسا درستانہ و سلام کنی وشد کنی. اور اسی علاوہ شمرہ معلومند کے مروچی بلوچستان یک ہنچی جاگیا اوشتا تھا کہ آدھا یہ معاملات ماضیہ نبوتگم. تو منی یک گزارش شمہ چے ہمیشہ کہ ہر چونے شمہ کرا یک معاملہ سر بھی یا ہر چونے یک انفارمیشن یا چیزیں شمہ کرا سر بھی آئی تحقیقہ بکنے. اور خاص کر ایک غیرت نام سرا زالبولا نہ جنگ نرینگا نہ جنگ یا انسان جان گرگ یہ نہایتی غلط ہے. یہ فیصلہ آنا بلے جرگانی تھا، یہ فیصلہ آنا بلے عدالتانی تھا آپ پکن. لیکن ود کدی وطرا ایشی تا مگیجے اور وطرا گنہگار ہم مکنے. اور کہ نوجوان ہر چیز دانشتگند منی براساں شما میں ملک کے مستقبل ہے، شما میں ملک کے مستقبل ہے، شما میں چھم میں براس سے میں کوپگے اور بوانت محنت پکنے. اور ای تیر و طوفان کے راہ کدی میں آئے جمہوریت راہ بھی آئے ووٹ بدے سیاسی نظامتا حصہ بگرے وط الیکشن پکنے وط بوشتے. ہم یہ نہ کوشیں گے جی ہم شمرہ اجازت نہ دیں تو چوش فلانا ہے نہ. وط الیکشن آ بوشتے وط کمپیٹ پکنے بوانے شر مردم جوڑ بے ڈاکٹر انجینئر جوڑ بے شر سیاستدان جوڑ بے. اب میں سیاسی نظام را شمہ جوان شر کنت اما وتی سیاسی نظام را اما وط شر کٹ نہ کنا اما درا خرابت اما سیاسی نظام را شمہ شر کنے. اور یہ انشاءاللہ من باس امید ہے شمہ چے کہ ہمیں ہر چی پولیٹیکل ورکر ہستا نوجوان ہستا وتی حقوقاں پا سیاسی راہ اختیار پکنے اور سیاست تہا پہ آئے وط سیاست پکنے الیکشن پکنے وتی آواز بھی بنے وتی عوام آواز بھی بنے. اللہ نے کے بارے کو شمہ تو شمہ باز منت ہوا کہ تو آتا گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ پھر سردار زادہ علم خان بزنجو صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے اور وہ ٹرائبل نوٹیبل بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیشین بھی ہیں. ناظرین جہاں پہ ہم جوانوں کی بات کرتے ہیں جیسے بھی سردار صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں پہلے تو ان کو یہ ہے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ہم ہمیشہ سے پروگرام کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد فتنہ ہندوستان
بلوچستان کے لوگ. سب سے پہلے اگر کوئی آپ کو استعمال بھی کرتا ہے تو پہلے آپ ایجوکیٹڈ آپ کا ہونا جو ہے وہ بنتا ہے. فرسٹ آپ ریالٹی کو دیکھیں, گراؤنڈ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں, ریالٹی بیس پہ آ کے پھر آپ جا کے جو ہے وہ کچھ کریں. ایسے نہیں کہ اندھو کی طرح کوئی آپ کو خرید لے, کوئی آپ کو پیسے دے دے تو آپ بک بھی جاتے ہیں, آپ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں, آپ سوسائڈ بومر بھی بن جاتے ہیں, آپ آئی ڈی بلاسٹ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں, آپ معصوموں کو نشانہ بھی بناتے ہیں. معصوم تو خیر اپنی جگہ, جو باہر کے لوگ آتے ہیں بلوچستان میں کام کرنے کے لیے وہ تو اپنی جگہ. اب تو آپ لوگ اپنے بلوچوں کے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. جو پڑھے لکھے جتنے بلوچ ہوتے ہیں, جو کامیاب ہیں, آپ لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے, آپ لوگ ان کے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو خدا را کہتے ہیں نا کہ اپنا راستہ جو ہے, اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کریں اور ریالٹیز پہ آ کے جو ہے وہ کام کریں. اور سب سے پہلے اپنی تعلیم کو اپنی جگہ تک لے کر آئیں کہ آپ لوگ اپنی ریالٹیز کو جو ہے وہ جانیں. بات جب لاسٹ میں آتی ہے ہماری ریاست کی تو دیکھیں ہم ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں اور ہمیشہ یہی کہیں گے کہ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے سیاستدان ہو, سیاستدان سے لے کے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, 3 سال کا ہو یا 2 سال کا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ ریاست کے خلاف بولتا ہے, وہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے تو وہ غدار ہی شمار ہوگا. اس کا نام جو ہے وہ کبھی بھی وفاداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو آپ اپنے پاکستان کے وفادار رہیں, اپنی ریاست کے وفادار رہیں, اور جو آپ کو یوز کر رہا ہے آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ کلونا بنا کے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں. ریاست کبھی بھی جو ہے وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے, کیونکہ اگر ہم انڈیا سے جنگ کرتے ہیں یا باقی جتنے ہمارے مطلب دشمن ممالک ہیں ہم ان سے جنگ کرتے ہیں, ان کے لیے ہم مطلب ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر ہم بات پاکستان کے اندر کے لوگوں کی کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی کرتے ہیں, جو اپنے لوگ پاکستان کے ریاست کے دشمن بنے ہوئے ہیں, ہمیشہ ان سے لڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی دہشت گرد ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سے صرف یہی گزارش ہے کہ مطلب آپ لوگ ریاست کو اور مجبور جو ہے وہ نہ کریں کہ وہ آپ لوگ کے خلاف ڈنڈا اٹھائے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.